ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور آج کی جاہرانہ جو رسم ہے جس کے تعلق سے یہ سوال کیا میرے بھائی نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ بزرگان دین کی تصویریں اپنے گھروں اور دکانوں میں لگاتے ہیں، کیا ان کا لگانا جائز ہے؟ والعیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، تصویر حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ایک وہاں جہاں پر کتا بیٹھا ہو، دوسرے وہاں جہاں پر جاندار کی تصویر لگی ہو، اور تیسرے وہاں جہاں پر کوئی زنا سے جنوبی شخص ہو۔ ناظرین کرام، اس لیے وہاں پر جنوبی لکھا ہے، لیکن مفسرین محدثین نے اس کی جو شرح فرمائی ہے وہ وہاں پر ہر ناپاک شخص نہیں بلکہ زنا کے ناپاک شخص کے لیے کہا گیا کہ جو شخص زنا سے ناپاک ہوا ہے وہاں جہاں وہ شخص ہوگا وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، یقیناً ان کی محبت ہمارے دین کی پہچان، ہمارے دین کی سلامتی ہوتی ہے۔ اولیاء سے محبت رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو اولیاء سے بغض رکھتا ہے اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ من عادى وليا فآذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے، مگر یہ محبت اس حد تک رہے کہ ہمارے قلبی لگاؤ ان سے رہے، ہم ان کے طریقے پر چلیں، لیکن ان کی تصویروں کو لگانا یہ محبت کی پہچان نہیں، اس لیے کہ جس چیز کو شریعت مصطفیٰ نے منع فرمایا اس چیز کو ہم اگر کریں گے تو وہ محبت نہیں بلکہ دین سے ہمارے عداوت ہو جائے گی، ہم دین سے نکلنے والے ہو جائیں گے۔ میں نے بھی دیکھا، بہت ساری جگہوں سے خبریں بھی آتی ہیں کہ بہت سے لوگ حضور وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصویر اپنے گھروں میں یا اپنے مکانوں میں یا اپنے کاروبار کی جگہ پر لگاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دکانوں میں بہت ساری تصویریں بکتی ہیں، کسی میں 6 اولیاء کرام کی شبیہ بنا کر کے رکھی جاتی ہیں، کسی میں غوث اعظم کی شبیہ بنا کر کے رکھی جاتی ہے، وہ بڑے بڑے پوسٹر میلوں وغیرہ میں بکتے ہیں۔ بہت سے لوگ لا علمی کی بنا پر انہیں خرید لیتے ہیں، اس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہوتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ غوث اعظم کی تصویر ہے اس لیے میں اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، وہ غوث اعظم کی تصویر تو ہے نہیں، اس لیے کہ غوث اعظم کو کسی نے آج کے دور میں دیکھا نہیں، جب غوث اعظم تھے اس دور میں یہ تصویر والے نہیں تھے۔ حضرات، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر جیسے وارث پاک کی تصویر کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی تصویر اصلی ہے، کسی نے قلمی تصویر بنائی ہے کیسی بھی، لیکن اس کو بھی تصویر کو آپ کہیں پر ظاہری طور پر مکان میں لٹکا کر کے نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے سرکار نے منع فرمایا۔ اور جانتے ہیں یہ تصویریں جو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اور ان کا رواج کیا ہوا کہ اسلام جب آیا دنیا میں تو اس سے پہلے جو کفار قریش تھے وہ اپنے بتوں کی مورتیاں بناتے تھے اور ان کو اپنے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں پہ، اپنے مکانوں میں، اپنی نشست گاہوں میں رکھتے تھے، صرف اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے آنے والی نسل نے ان کی پرستش اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ ایک حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے مل نہ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ ہے، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ اور کچھ گروہ بت پرستی کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، خلاصہ یہی ہے کہ تصویر اسلام میں حرام ہے، وہ پیروں کی ہو، ولیوں کی ہو، کسی کی بھی ہو، ان کی تصویریں اور زیادہ حرام، اور اس لیے کہ ہم ان کی تصویروں کا یقین بھی تو نہیں رکھتے کہ یہ انہی کی تصویریں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں سے بچتے رہیں اور اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کریں۔ ہم مکانوں میں، کاروباروں کی جگہ پر یا اپنی دکانوں میں چاہتے یہ ہیں کہ برکتیں حاصل ہوں، ہمارا کاروبار زیادہ پھلے پھولے، لیکن ہم اس میں کام ایسا کرتے ہیں کہ جس سے کہ رحمت کے فرشتوں کا دخول ہی وہاں پر نہیں ہوتا۔ تصویر جہاں مصطفیٰ نے فرما دیا فرمان نبوی ہے،
تو وہ غلط نہیں ہو سکتا. جو اس غلط فرمان کو کہے تو یقیناً وہ اس کا دین ہی ختم ہو جائے گا، وہ دین سے ہی خارج ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو سرکار نے فرمایا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. آقا نے فرمایا کہ تصویر کی جگہ کتا جہاں بیٹھا ہو وہاں، یا جہاں پر کوئی جنوبی شخص ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب آپ خود سوچئے کہ ہم دکان میں تصویر لگائیں، ہم مکان میں تصویر لگائیں، جب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ اس لیے حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کریں اولیاء اللہ سے، ہم ان سے عقیدت کریں، ان کا طریقہ اپنائیں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، ہم اوراد و وظائف پڑھیں. اس لیے ہمیں پھر تصویر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہمارا لگاؤ ان سے قلبی ہوگا تو انشاءاللہ ان کا چہرہ ہمیں اللہ تعالیٰ خواب میں عطا فرمائے گا، اور ہو سکتا ہے آپ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ آپ جاگتے ہوئے بھی ان کا دیدار کر لیں. اس لیے حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ہم ان تصویروں کی خرافات سے بچ کر اللہ کے دین کی اطاعت کریں، فرمان مصطفیٰ کی اطاعت کریں. مولا تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.